يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آپ سن رہے ہیں عبادت کے تعلق سے عبادت کے معانی اور مفہوم کو آپ نے سن لیا ہے. آج اس سبق کے اندر آپ سنیں گے طہارت، پوتر ہونا، پاک ہو جانا، اس کو کیسے کیا جائے اور کیا طریقہ ہے اس کو آپ انشاءاللہ اس کو آپ سنیں گے. ناظرین کرام، طہارت، پاک ہو جانا، یہ پاک کیوں ہوتے ہیں، اس کے پاک ہونے کا کیا طریقہ ہے، کیسے پاک ہوا جائے، اس کو آپ غور سے سنیں. اور میں چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان ویکتی، مسلمان شخص، جتنے بھی لوگ اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، سب پاک و صاف رہیں. پاک کیوں ہوا جاتا ہے؟ یہ پاک ہونا، پوتر ہونا، یہ ہے اللہ رب العالمین کی عبادت میں سے، یعنی اللہ کی عبادت کے لیے. میں نے جیسا کہ بتلایا کہ جو بھی عمل ہو، جو بھی کرتب آپ کا ہوگا اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو اللہ رب العالمین اس پر آپ کو بدلہ عطا فرمائے گا. پاک ہو جانا یہ ہے، کیسے ہوگا، کیا طریقہ ہے اس کا؟ آپ نے پیشاب اور پائخانہ کیا، یا آپ کے کپڑے کے اوپر کوئی چیز لگ گئی، کوئی گندا چیز لگ گئی ہے، تو آپ اس کو پاک اور صاف کر لیں. یا ایسے ہی آپ نے پیشاب اور پائخانہ کیا ہے تو اس کو قاعدے سے دھل لیں. اسی کو، یا ایسے ہی بھی بات آئے گی آگے جہاں پر اس کے اقسام بیان کیے جائیں گے، تو اس کے اندر پاکی کیا طریقہ ہونا چاہیے، اس کا کیا حکم ہے، آپ سنیں گے. دیکھیں، پاک ہونا اس کی دو قسمیں ہیں. پاک ہونا آپ کے جسم کے اوپر، یا آپ نے پیشاب اور پائخانہ کیا ہے، یا آپ نے ایسا کوئی کام کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ نے اپنی بیوی سے ایسا سمبند کیا ہے جس کی وجہ سے، یا آپ ایسا عمل کیے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ غسل کریں، آپ نہائیں، تو ایسی صورت میں آپ کو پانی آپ کے اپنے پورے جسم کے اوپر ہونا چاہیے. پورے جسم کے اوپر، جس کو ہم غسل کے نام سے جانتے ہیں، جس کو ہم پورے جسم کے اوپر پورا پانی ڈالنا ہے. لیکن جب آپ وضو کریں گے تو پورے جسم کے اوپر آپ کو پانی ڈالنا نہیں ہے. اور ناظرین کرام، آپ اس بات کو سمجھتے چلیں کہ جس سے آپ دھل رہے ہیں اپنے جسم کو، آپ جس سے نہا رہے ہیں، یہ ساری چیز، یہ پانی جو ہونا چاہیے پاک ہونا چاہیے. ایسا نہ رہے کہ وہ پانی خراب ہے، پانی ہی ناپاک ہے. پانی اگر ناپاک رہے تو اس سے آپ کو پاکی حاصل نہیں ہو سکتی ہے. اگر آپ کے پاس پانی پاک ہے، اس کے ذریعہ سے آپ اپنی جو نجاست ہے، آپ کے اوپر گندگی ہے، یا آپ جو ناپاک ہوئے ہیں، یا آپ نے پیشاب اور پائخانہ کیا ہے، جب وضو کرنا ہے تو اسی کے ذریعہ سے آپ کو پاکی حاصل ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر ناظرین کرام، آپ سنیں کہ پاک کیسے ہونا ہے. آپ شوچالے کے اندر جب جاتے ہیں، اپنی ضرورت پوری کر لیے، پیشاب پائخانہ کر لیے، تو آپ پیشاب اور پائخانہ کی جگہ سے دھل لیں. اور جائز ہے کہ اسے مندیل کے ذریعہ، ٹیشو پیپر کے ذریعہ بھی اس سے صاف کر سکتے ہیں، اس سے دھل سکتے ہیں. اگر ان ساری چیزوں کے ذریعہ سے آپ کی وہ گندگی، آپ کی وہ نجاست دور ہو گئی ہے، تو آپ پاک اور صاف ہو گئے ہیں. اور اگر نہیں دور ہوئی ہے تو کوشش کریں کہ پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں. وضو کرنا ہے تو وضو کر لیں، اور غسل کرنا ہے تو غسل کر لیں، جیسا کہ میں نے بتلایا. ناظرین کرام، وضو کیسے کیا جائے؟ وضو کیسے کیا جائے؟ آپ نے پیشاب پائخانہ کے بعد آپ نے دھل لیا اس کی جگہ کو،
اور پھر اس کے بعد آپ وضو کرنا چاہتے ہیں تو وضو کیسے کرنا ہے آپ اس کو غور سے سن لیں۔ آپ کو اپنے چہرے کو دھلنا ہے، دونوں ہاتھوں کو دھلنا ہے، دونوں پاؤں کو دھلنا ہے، یا اسی طرح سر پر مسح کرنا ہے۔ ابھی تفصیل آ رہی ہے، تفصیل کے ساتھ آپ سنیں گے۔ کون کون سی چیزیں ہیں جس کے لیے ہم وضو کرتے ہیں؟ آپ نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے سامنے جا کر کے جب نماز پڑھتے ہیں، کسی مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو ضروری ہے، جس کو ہم عربی میں صلاۃ کہتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے تو آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ وضو کر کے جائیں۔ ایسے ہی آپ جب جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، بیت اللہ جو ہے اس کا جب آپ کو طواف کرنا ہوتا ہے تو ضروری ہے کہ آپ وضو کر لیں۔ یعنی یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ باوضو ہوں۔ وضو کیسے کریں؟ بہت اہم سوال ہے۔ ناظرین کرام، آپ اس کو غور سے سنیں کہ وضو کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، کیسے وضو کریں۔ سب سے پہلی چیز، اور اس کو میں تفصیل سے بیان کر رہا ہوں، بہت غور سے سنیں، بہت ہی غور سے سنیں۔ پہلی چیز ہے کہ آدمی اپنی زبان سے نیت کرتے ہوئے، کہ جب آدمی جائے گا وضو کرنے کے لیے نیت ہوگی اس کی، سب سے پہلے اپنی زبان سے کہے بسم اللہ۔ کیا کہے؟ بسم اللہ۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہتھیلی کو دھلنا ہے، داہنے سے شروع کرے۔ بہت غور سے سنیں اس کو، داہنے سے شروع کرے اور دونوں ہتھیلی کو دھلنا ہے۔ اس کے بعد پانی کو اپنے منہ کے اندر ڈالنا ہے، جس کو ہم کلی کرنا کہتے ہیں۔ اپنے منہ کے اندر پانی ڈالے اور اس کو حرکت دے، جس کو مزمزہ عربی میں کہا جاتا ہے، اس سے فارغ ہو جائے۔ اس کے بعد پھر کیا ہے؟ اپنے ہاتھ کو اپنے کیا نام ہے پانی لے اور اپنے ناک میں ڈالے، اپنے ناک میں ڈالے اور اس کو ناک کو انگلی سے بائیں ہاتھ سے صاف کرے، جس کو ہم استنشاق کے ساتھ کہتے ہیں۔ استنشاق کا مطلب ہے کہ پانی ڈال کر کے تھوڑا سا کھینچے تاکہ ناک اور جو چیزیں اندر ہیں وہ بالکل صاف ہو جائیں، بالکل واضح طور پر وہ صاف رہیں۔ ایسے ہی جب آپ نے اپنے ناک کو صاف کر لیا ہے، اس کے بعد آپ کو چہرہ دھلنا ہے۔ ناظرین کرام، چہرہ کہاں سے دھلنا ہے، کیسے دھلنا ہے؟ آپ یہ جان لیں کہ یہ بال جو اگے ہوئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، یہ چاہے وہ ہو کیا نام ہے جیسے بھی بال ہوں، جہاں سے یہ بال آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، اوپر سے لے کر کے یہ ماتھا جو پیشانی ہوتی ہے، ماتھا جس کو کہتے ہیں، وہاں سے شروع کرنی ہے اور یہاں تک میں اشارہ کر دے رہا ہوں جو لوگ دیکھ رہے ہیں، تاکہ کوئی چیز، اور اگر کیا نام ہے آپ کے پاس داڑھی ہے، گرچہ داڑھی ایسی ہے جو گھنی ہے، تو اس کو قاعدے سے دھلنے کی کوشش کریں۔ بالکل ایسا نہ ہو کہ جسم کیا نام ہے چہرے کا کوئی حصہ بالکل خشک رہ جائے، سوکھا رہ جائے، بالکل یہی کوشش کریں۔ اور اسی طرح یہ جو آپ کا کان دکھائی دے رہا ہے، یہ یہاں سے لے کر کے یہ حصہ، یعنی پیچھے کا حصہ نہیں، سامنے کا حصہ، سب آپ کے چہرے میں یہ ساری چیزیں داخل ہیں، یہ ساری چیزیں داخل ہیں۔ پھر آپ نے جب یہ کام اپنے چہرے کو دھل لیا ہے تو آپ داہنے ہاتھ کو دھلیں، اور داہنے ہاتھ کو ناظرین کرام جو شروع کرنا ہے، یہاں سے شروع کرنا ہے، یہ پورا داخل ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، یہیں سے دھلنا شروع کر دیتے، نہیں، یہاں سے دھلنا ہے۔ بہت غور سے اس کو دیکھیں، بہت غور سے سنیں، یہاں سے دھلنا ہے اور یہاں تک لانا ہے، یہاں تک لانا ہے۔ اس کو یہ پورا ہاتھ دھلنا ہے۔ اسی طرح آپ کو بایاں ہاتھ بھی دھلنا ہے، یہاں سے لے کر کے یہاں تک دھلنا ہے، یہاں تک دھلنا ہے۔ ایسے ہی آپ اپنے دونوں ہاتھ کو پانی لے لیں اور اس کے بعد پانی اس پر ڈال لیں اور شروع کریں۔ آپ کو مسح کرنی ہے۔ مسح کیسے کرنی ہے؟ جو آپ کے ماتھے کا یہاں سے لے کر کے سر کا جو حصہ ہوتا ہے اور یہاں گدی تک لے جائیں اور پھر اس کو واپس لائیں، اور مسح کرنا ہے وہ جیسے آپ وضو کر رہے تھے 3 مرتبہ دھل رہے تھے، نہیں، مسح جہاں جہاں بھی کرنے کا حکم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے، وہ 1 مرتبہ ہی مسح کرنی ہے۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ اسی ہاتھ کو، یعنی دوبارہ پانی نہیں لینا ہے، آپ
پھر اپنی انگلیوں کو کان میں ڈالیں اور آپ کا جو کیا نام ہے آپ کی شہادتین جو ہے آپ کا یہ حصہ کیا نام ہے یہ انگلی جو ہے کان کے اندر رہے گی اور آپ کا یہ انگلی آپ کی یہ انگلی اور یہ آپ کے کان کے اوپر ہوگا. اسی طرح آپ کان کو صاف کر لیں گے. ناظرین کرام، آپ نے یہ کام کر لیا ہے، سر کا مسح کر لیا ہے. اسی طرح پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنے داہنے پاؤں کو دھلیں گے، داہنے پیر کو دھلیں گے اور اسی طرح بائیں پیر کو دھلیں گے. اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ دھلنے کے وقت ایسی کوئی جگہ باقی نہ رہے جہاں پر خشکی رہے، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں وعید فرمائی ہے. بہت سارے لوگ وضو کرتے ہیں، پاؤں کا پیچھے کا حصہ خشک رہ جاتا ہے، وہ سوکھا رہ جاتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ وضو کا طریقہ ہم نے بتلایا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر وضو کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا